قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور انگنت اور بے شمار مرتبہ درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کر محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کفار کے مظالم کا شکار ہے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص خالق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے کشمیری مسلمان بھائی جو کہ کئی دہائیوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ ہندو ظالم ان کی آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمان اپنے حق خود ارادیت کے لیے مصروف جہاد ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان مسلمانوں کو، ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہر سال 5 فروری ہمارے ملک پاکستان میں کشمیر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ ایک پیغام ہے جو دنیا تک جاتا ہے کہ ہم کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، لیکن جتنی دیر تک
آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ کوئی عملی اقدام نہیں کیا جائے گا، اتنی دیر تک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ کشمیر صرف مذمت سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ اس ہندو ظالم کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عالم اسلام کو اور بالخصوص ملک پاکستان کے حکمرانوں کو کشمیری عوام کے حق میں بامقصد آواز اٹھانے اور ان کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو، کشمیریوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اور آج تک جتنے بھی کشمیری مسلمان اس آزادی کی جد و جہد میں، اس جنگ میں، اس جہاد میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اب اصل موضوع کی طرف۔ آج 22 جمادی الثانی یوم وصال ہے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ 2 جمعہ کے خطبات اسی حوالے سے، اسی سلسلے سے چل رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ مقدس نفوس ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں۔ وہ ہستیاں، وہ مقدس نفوس پوری امت سے اعلیٰ ہیں، پوری امت سے افضل ہیں، جن کو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر کلمہ پڑھا۔ اس کلمے کی بڑی شان ہے، اس کلمے کا بڑا مقام ہے، اس کلمے کی بڑی عظمت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، اپنے اعمال کی سزا اگر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین چاہے گا تو دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا، یہ اس کے کرم پر فیصلہ ہے۔ لیکن جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا، جس نے یہ پڑھ لیا، صدق دل سے پڑھ لیا، اس کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ بندہ ایک ہو 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا کفر و شرک میں مبتلا رہے، لیکن اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور محبوب کی امت میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ آج کا کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، کسی مولوی سے کلمہ پڑھے گا، کسی مولوی کے پاس جا کر کہے گا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو، مولوی صاحب اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اسلام کے احکامات بتائیں گے۔ کسی کی پیر کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا،
اس کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے تو ان ہستیوں کی کتنی فضیلت ہوگی جنہیں کلمہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، جنہیں کلمہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کو کلمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا نصیب ہوا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، ان ہستیوں کا کتنا بلند شان ہے، ان کا کتنا بلند مقام ہے۔ پوری امت میں سے وہ ہستیاں اعلیٰ ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو گئے، اللہ نے ان ہستیوں کو سارے مسلمانوں سے اعلیٰ قرار دے دیا، سارے مسلمانوں سے اعلیٰ، اور پھر ان میں بھی اللہ نے درجات رکھے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان میں سے وہ جو سبقت لینے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے، پہلے ہجرت کرنے والے، اور مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور پھر والذین اتبعوہم، پھر ان کی پیروی کر کے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اس نیکی میں، کلمہ پڑھنے کے اس عمل میں جو شامل ہو گئے، کلمہ پڑھ دیا، چاہے مہاجرین میں سے ہیں، چاہے انصار میں سے ہیں، چاہے ان کے پیروکار ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر ان کے اندر درجات رکھے، جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اللہ نے فتح مکہ سے پہلے والوں کو درجہ بلند عطا فرمایا، پہلے والوں کو شان بلند عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہو گیا، جو جتنا مصطفیٰ کے نزدیک ہو گیا، جو جتنا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں آ گیا، اللہ نے اتنی ہی بلند شانیں ان کو عطا فرما دی، اور ان سب میں سے افضل، سب میں سے اعلیٰ، سب میں سے بلند شان کے مالک ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اعلان نبوت سے پہلے بھی اختیار کی، اور جو ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جناب حضرت ابوبکر صدیق پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سفر میں محبوب کے ساتھ، حضر میں محبوب کے ساتھ، ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ان کو میسر آئی، اور پھر اللہ نے پھر ان کو یہ شان اور مقام عطا فرمایا کہ غار کے اندر جب کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت مصطفیٰ کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق کی ذات تھی، اور پھر یہ ساتھ اللہ نے اس کو کتنا گہرا کر دیا، کتنا مضبوط کر دیا کہ غار میں بھی ساتھی رہے، اور اللہ نے ان کو مزار میں بھی ساتھی بنا دیا، ان کو مزار میں بھی ساتھی بنا دیا۔ تو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کا ساتھ اختیار کر لو۔ حضرت سعید بن جبیر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت علامہ علوسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو مع الصادقین اللہ نے فرمایا ہے نا کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، فرمایا ان صادقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جو ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مع ابی بکر و عمر و اصحابہ فی الجلوس والخروج، ہر وقت
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ ہیں مع الصادقین، صادقین۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کی سنگت، ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان سے محبت کرنے کا حکم میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو صحابہ کی محبت، حضور کی محبت، صحابہ سے بغض، حضور سے بغض، اسی طرح اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور سے محبت، اور اہل بیت سے بغض، حضور سے بغض ہے۔ اہل بیت کے بھی ہم نوکر ہیں، محبوب کے صحابہ کے بھی ہم غلام ہیں۔ ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب، ہر نسبت کا احترام، ہر نسبت سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی قرآن میں فرمایا، جو گزشتہ جمعہ المبارک کو آیہ مبارکہ پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس صحابی، اس غلام جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن میں محبوب کا صحابی اور غلام فرمایا ہے، محبوب کا صحابی فرمایا ہے، یعنی صحابی رسول جناب حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپنا صحابی خود فرمایا، فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا ابو بکر تو دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے اور جب حوض کوثر پر میں آؤں گا اس وقت بھی تو میرے ساتھ ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا ساتھ، اتنی معیت کہ جو صرف دنیا کے اندر نہیں، دنیا میں بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میسر آیا، مزار کے اندر بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میسر ہے، اور حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو اور تمام صحابہ کی شان کو جو احادیث طیبات میں مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اس حال میں داخل ہوئے کہ دائیں طرف جناب حضرت ابو بکر صدیق ہے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہیں، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں قیامت والے دن بھی اسی طرح اکٹھے ہو کر آئیں گے، قیامت والے دن بھی اسی طرح اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کی بادشاہی عطا فرمائی، تمام جہانوں کا مالک بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے مالک ہیں، خالق اللہ ہے، مالک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کائنات کو بنانے والی ذات، اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات رب العالمین حکم الحاکمین کی ہے، لیکن
اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. انا اعطیناک الکوثر، سب کچھ کثرت کے ساتھ کوثر عطا فرما. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی صرف زمینوں میں نہیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی آسمانوں کے اندر بھی ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت زمین و آسمانوں کے اندر ہے، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا، تمام جہانوں کے لیے رسول بنایا، تمام مخلوقات کے لیے رسول بنایا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ بادشاہی زمین پر بھی ہے، بادشاہی آسمان پر بھی ہے، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں کے اندر ہیں اور 2 وزیر زمین کے اندر ہیں. کیونکہ جہاں جس کی بادشاہی ہوتی ہے وہاں اس کی وزارت اور وزیر ہوتے ہیں، اس کی حکومت اور سلطنت. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے. تو آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں کے اندر، 2 وزیر زمین کے اندر. فرمایا آسمانوں کے اندر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ساتھ ہیں، جن کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی ان کو بلند مقام عطا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث سے مبارک، آج ہم ابو بکر صدیق کو افضل قرار نہیں دیتے، آج ہم ان کو اعلیٰ قرار نہیں دیتے صرف، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ان کو تمام صحابہ سے افضل قرار دیتے، ان کو تمام صحابہ سے اعلیٰ قرار دیتے تھے. ان کی شان کو تمام صحابہ میں افضل اور اعلیٰ سمجھا جاتا تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جناب حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی کسی کو حضرت ابو بکر کے برابر شمار نہیں تھے کرتے، کسی کو حضرت ابو بکر کے برابر شمار نہیں تھے کرتے. یعنی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو قرار دے دیتے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل صحابہ میں جس کی شان ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی ہم جب صحابہ کو بیان کرتے تو صحابہ حضور کے زمانے میں بھی ہم امت میں سب سے پہلے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو کہتے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو کہتے. یعنی تمام صحابہ کا بھی یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پوری امت میں سب سے افضل جو ہستی ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق پوری امت سے افضل ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد پوری امت کے اندر ان کا اعلیٰ اور بلند مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کا حکم اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرنا. اور اللہ نے چونکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے علوم سے مالا مال فرمایا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ بھی محبوب جانتے ہیں. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے
کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولیں گے، جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے، جو میرے صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، فرمایا میری امت اگر کوئی ایسا شخص دیکھو جو میرے صحابہ پر زبان درازی کر رہا ہو، جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا بول رہا ہو، جو میرے صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہو، جس کا نظریہ صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، جس کی زبان صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، جس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، لیکن فرمایا میری امت تم خبردار رہنا، اور جب کسی ایسے شخص کو دیکھو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا تم کہو اس وقت کہ تمہارے شر پر لعنت ہو اللہ کی، کیونکہ وہ شر پھیلا رہا ہے امت کے اندر، وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کر کے امت کے اندر فتنہ پھیلا رہا ہے، امت کے اندر شر پھیلا رہا ہے، تو تم کہنا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ارے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ان میں سے بھی پھر افضل اور اعلیٰ صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو ضرور بضرور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کی زبان کو بند کرے، کہ اپنی زبان کو بند کر صحابہ کے بارے میں بھونکنے والے، صحابہ تو وہ ہیں جن کو عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو، اے ابوبکر آج جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا ہے جس دروازے سے جنت کا وہ دروازہ دکھایا ہے جس دروازے سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، جس دروازے سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کاش اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو اس جنت کے دروازے کو میں بھی دیکھ لیتا، میں بھی اس جنت کے دروازے کو دیکھ لیتا جس سے آپ کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابوبکر وہ دروازہ جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا ابوبکر تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے، محبوب کے لیے مار کھانے میں بھی سب سے پہلے، محبوب پر اپنا مال و جان قربان کرنے میں بھی سب سے پہلے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں جانے میں بھی سب سے پہلے، حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے سب سے پہلے، اور جب جنت میں داخلہ ہوگا جنت میں داخل ہونے والے بھی سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اور ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب حضرت
صدیق نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کے چہرے کو دیکھا، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ جب مسکرانا شروع کر دیا، مولا کائنات نے پوچھا ہے ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے علی، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی لوگ جنت میں جانے لگیں گے، فرمایا میری امت میں سے جنت میں وہی جائیں گے جن کو ٹکٹ اور داخلہ علی عطا فرمائے گا، جن کو ٹکٹیں علی عطا فرمائے گا جنت کی، جن کو جنت میں داخلے کا پروانہ علی عطا فرمائے گا وہی جنت میں جا سکے گا۔ اتنی بات کرنے تھی کہ مولا علی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے صحابہ تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت کے دلوں میں اتنی محبت ایک دوسرے کی کہ ان کے ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو ان کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے جگمگا اٹھتے تھے، وہ ایک دوسرے کو مل کر خوش ہوتے تھے، ان اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ علی مجھے مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا کہ آقا نے فرمایا علی جس کو ٹکٹ عطا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، مولا کائنات بھی مسکرانا شروع ہو گئے، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اے علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اے ابوبکر مجھے بھی مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا ہے، آقا نے فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں میرے ابوبکر کی محبت ہوگی۔ یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے مولا علی سے بھی محبت ضروری ہے، اب ابوبکر صدیق سے بھی محبت ضروری ہے۔ کسی ایک کے ساتھ بھی بغض ہوا، کسی ایک کے ساتھ بھی نفرت ہوئی تو پھر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلہ اس کو ہی ملے گا جس کے دل میں آل کی بھی محبت ہوگی، جس کے دل میں اصحاب مصطفیٰ کی بھی محبت ہوگی، جس کے دل میں اصحاب مصطفیٰ کی بھی محبت ہوگی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان و عظمت کو سننے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائش کی ہے، خود فرمائش کی ہے۔ آج ہمارے اسٹیجوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے نعت خوانی کی صورت میں، اہل بیت کی شان کو بھی بیان کیا جاتا ہے منقبت کی صورت میں، مولا علی کی شان بیان کی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کیونکہ حضرت علی کے ساتھ اہل سنت ہی محبت کرتے ہیں، ان کی شان و عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسٹیجوں کا رنگ جو ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے، کبھی ہمارے اسٹیجوں سے صحابہ کی منقبت نہیں پڑی گی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتا کسی نعت خان سے کہ آج ہمیں ابوبکر صدیق کی منقبت سناؤ، آج عمر فاروق کی منقبت سناؤ، آج حضرت عثمان غنی کی شان سناؤ۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو سننا، اس کی فرمائش کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درباری ثنا خان حضرت حسان بن ثابت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان پہلے تو میری شان بیان کرتا ہے، پہلے تو میری نعتیں پڑھا کرتا ہے، آج میں مصطفیٰ تجھ سے فرمائش کرتا ہوں اے حسان مجھے ابوبکر کی شان میں کچھ سنا، مجھے ابوبکر کی شان میں کچھ سنا۔ مصطفیٰ کریم کی فرمائش پر حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کیا۔ اور کیسے بیان کیا؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ثانی اثنین فی الغار وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل۔ حضرت حسان
بن ثابت کہتے ہیں کہ جس وقت غار کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، کفار غار کے اوپر پہنچ چکے تھے، پہاڑ کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین فی الغار وقد، فرمایا اس وقت غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ دوسرے ابو بکر صدیق ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علموا، فرمایا ان سے یعنی ابو بکر سے مصطفیٰ کریم محبت فرماتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، قد علموا، ہم اس کو جانتے ہیں کہ وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ، کہ ابو بکر کی ذات سے مصطفیٰ محبت فرماتے ہیں، مصطفیٰ محبت فرماتے ہیں۔ من الخلائق ولم يعدل به بدلا، کائنات کے اندر کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی بھی حضرت ابو بکر کی شان کے برابر کا نہیں ہے، ان کو اللہ نے شان بلند عطا فرمائی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے قرآن مقدس کی آیات بینات حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان کی اولیت کو بیان کرتی ہیں، ان کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سارے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ شان ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی عقیدہ حق ہے، یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے، اسی پر اجماع ہے، اور اسی پر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں کہ جو ان کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے ان کی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان و عظمت کو سمجھنے اور ان سے محبت کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ